پروردگار آپ کو روضہ رسول کی زیارت کروائے، آپ روتے ہوئے باہر آئیں گے کہ ہم کس عظمت کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سا سوچیے گا وجہ کیا ہے. اصل بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ تعظیم اور عبادت کے مفہوم میں فرق نہ کرنا. یہ اکثر آپ کو نظر آتا ہوگا، یہ آپ کو ہاں یا ہمیں کہہ دیتے ہوں گے، ارے آپ لوگ تو علم کی عبادت کرتے ہو. اب کہ آپ سارے یہاں پر ماشاءاللہ مولا کے علم اٹھانے والے بیٹھے، مولا کے علم کو چومنے والے بیٹھے، کوئی ایک بندہ کہے کہ ہم علم کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم علم کی تعظیم کرتے ہیں. تعظیم اور عبادت، یہ دو مفہوم ہمیشہ یاد رکھیے گا. جہاں پر یہ دو مفہوم ٹکرائیں گے وہاں پر مشکلات آئے گی. تعظیم اور ہے، عبادت اور ہے. مثال دوں اس کی چھوٹی سی، ایک ہی آیت ہے، دونوں مثالیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فوراً عبادت کے، اللہ کی عبادت کے ذکر کے فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا. تو عبادت اللہ کی، احسان ماں باپ کا ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے یہ مفہوم؟ اور یہ بالخصوص میرے بچے جو بیٹھے ہیں، ان دو مفہوم کو یاد رکھیں. کیا دو لفظ کہیں میں نے؟ بتاؤ. عبادت، تعظیم. ہم علم کی عبادت نہیں کرتے، ہم علم کی تعظیم کرتے ہیں. ہم تعزیے کی عبادت، ہم تعزیے کی. اب یہ آیت پتہ ہی کیا لے کے آتے ہیں کہ بھائی وہ دیکھو، وہ جو بت کو پوجتے تھے، جو بت کے آگے کھڑے ہوتے تھے. اب آپ ذرا دیکھیے، سملرٹی ہے، واقعاً سملرٹی ہے. سوال کرنے والے کا بھی حق ہے، میں اس کو رائٹ دیتا ہوں سوال کرنے. اب یہ علم موجود ہے، صحیح ہے، یہ سامنے صحیح. اچھا یہاں پر علم ہے، یہ بھی آپ کے ہاتھ کا بنایا ہوا، میرے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے نا، ہمارے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز. اچھا اب فرض کر لیجئے آپ کسی اور مقام پر چلے جائیں، ان کے یہاں چلے جائیں تو وہ کیا ہے؟ بت ہے. ان کے یہاں چلے جائیں وہاں پر کیا ہے؟ مندر میں چلے جائیں تو بت ہے. اب وہ بت کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ علم کے سامنے کھڑے ہوئے. اب دیکھیے سملرٹی کیا ہے؟ سملرٹی کیا ہے بھائی؟ یہ بھی آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہے نا میرے ساتھ ساتھ. تو اگر شیعہ کریں تو ٹھیک، اور ہندو کریں تو شرک. یہ بھی آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی، ان کے بھی ہاتھ کے. اب آیت کیا لے کے آتے ہیں؟ یہاں توجہ کیجیے، یہ یہاں تک سملرٹی ہے. پھر اس کے بعد آیت لے کے آتے ہیں، بھائی وہ بھی تو یہی کہتے ہیں ما نعبدہم. یہ نعبدو پہ ذرا توجہ رکھیے گا، مگر وہ نعبدو لاتے نہیں ہیں. الا لیقربونا الی اللہ زلفا. قرآن کہہ رہا ہے، آیت ہے، ذرا سماعت کر لیجیے. نعبدو پہ زور نہیں دیتے، نعبدو پہ زور تو میں نے دیا، نعبدو وہ تیزی سے پڑھ لیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے محمد الرسول اللہ والذین معہم پہ زور ہوتا ہے نا. کیوں معہم پہ زور ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سے صحابیت ثابت ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب آیت تطہیر آتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں پر تطہیرا پہ تو زور دو. اور مثال دے دوں آپ کو، اللہم صل علی محمد. محمد یہ اتنا ہلکا کیوں؟ محمد تو تم نے بڑے زور سے بولا ہے نا ساتھ ساتھ. وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ بت جو بت کے آگے بیٹھے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے
مگر یہ کہ یہ ہمیں خدا سے قریب کرتے ہیں. اور تم کیا کہتے ہو کہ بھائی یہ علم تمہیں حضرت عباس سے قریب کرتا ہے اور حضرت عباس تمہیں امام حسین سے قریب کرتے ہیں اور امام حسین تمہیں رسول خدا سے قریب کرتے ہیں, رسول خدا تمہیں اللہ سے قریب کرتے ہیں. پوری توجہ رکھیے گا, میں واقعاً خدا کرے کہ یہ منزل حل ہو جائے, آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. تو بھائی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قریب کرتے ہیں, یہ بت ہمیں قریب کرتے ہیں اللہ سے. تم بھی یہی کہتے ہو کہ یہ علم کس سے قریب کرے گا؟ ابوالفضل سے. ابوالفضل کس کے قریب؟ حسین. حسین کس سے قریب؟ محمد سے. محمد کس کے قریب؟ تو تم بھی واسطوں کے ذریعے سے. تو دونوں کی بات تو ایک ہو گئی. تو ہم نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ حضور دیکھیے آپ نے دھوکہ کہاں کھایا. وہ کہہ رہے ہیں ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اس بت کی عبادت, اس بت کی عبادت ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے. بس یہ ایک فرق ہے. یعنی وہ اس بت کے مقابلے پر آئے لفظ عبادت لے کر, ہم علم کے سامنے آئے لفظ عظمت لے کر. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. جو فرما رہے ہیں تو ایک لفظ ہے, فقط ایک لفظ ہے, فرق ہے. ایک مثال دوں آپ کو قرآن سے, ایک اور مثال, بات آسان کر رہا ہوں. پروردگار نے کتنی جگہوں پر منع کیا ہے, کہا میں سارے گناہ بخشنے کو تیار ہوں مگر شرک کہا ہے خدا. لیکن آئیے یہی خدا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی علامتوں کا احترام کرے گا اس کے دل میں تقویٰ ہے. پوری توجہ سنیے گا, ان آیتوں کو سمجھیے. دیکھیں آیتیں ہیں یہ آیتیں تعظیم اور عبادت. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, السلام علیکم, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, شعائر کا کیا ترجمہ ہے؟ علامت. علامت کیا ہوتی ہے؟ پوری توجہ عزیزو, بس میں آخری جملے مصائب کی طرف جا رہا ہوں, ذرا پھر کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. شعائر کیا مطلب؟ علامت. علامت کیا کرتی ہے؟ علامت آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے. تو پروردگار کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی علامت ہو کہ جو تمہیں منزل اللہ کی بتا رہی ہو تو پہنچنا اللہ تک مگر اس کی تعظیم کر کے. عزیزہ تھوڑا سا ساتھ دو, تھوڑا سا ساتھ. میں زیادہ آپ سے طلب, میں صرف سبحان اللہ طلب کر رہا ہوں, بس صرف سبحان اللہ. تھوڑا سا ساتھ دیجئے تاکہ مجھے پتہ چلا آپ میرے ساتھ. وَمَن يُعَظِّمْ, تو آپ جائیے مفتی سے پوچھ لیجئے. نہیں جی بکرے کے اوپر پیر مت رکھنا. کیوں نہیں رکھنا؟ وَالْبُدْنَا, کیونکہ یہ بدنا ہے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے, یعنی بکرا اگر خدا تک لے جانے کی نشانی بنے تو میرا سوال ہے آپ سے کیسے بنا؟ کیسے بنا؟ آیت تو آ گئی, وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا مِن شَعَائِرِ اللَّهِ, ہم نے اسے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا. کیسے بنا؟ اب واسطے دیکھیے گا, توجہ, کیونکہ آپ لائے بکرا خرید کے, بکرا خرید کے لائے. اس بکرے سے آپ اس بکرے تک پہنچے کہ جو اسماعیل کی جگہ پر آیا تھا. اس مینڈے سے آپ اس جانور تک پہنچے کہ جو اسماعیل کی جگہ سے آیا تھا. واسطے دیکھیے گا, واسطے دیکھیے گا. اچھا ایسے ہی تو نہیں ہوا نا کہ بکرا دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ گیا, ہاں بکرے کو دیکھا اللہ یاد آ گیا, ایسا ہوا نہیں. بلکہ کتنوں کے تو ذہن میں وہ بکرا بھی نہیں آتا ہوگا جبکہ ان کا بکرا قربان ہو جاتا ہوگا. تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا, تھوڑا. بکرے سے آپ کہاں پر پہنچے؟ وہ اس جانور تک جو اسماعیل کی جگہ آیا تھا. اس سے آپ کو یاد آیا اسماعیل, اسماعیل سے آپ کو یاد آیا ابراہیم کا امتحان. جب ابراہیم
کوئی خدا تھا جو امتحان لے رہا تھا. پوری توجہ رکھیے گا کہ وہ امتحان لے رہا تھا. تو کتنے واسطے؟ بکرے سے بکرا، اس بکرے سے اسماعیل، اس اسماعیل سے ابراہیم، اس ابراہیم سے اللہ، علم سے عباس، عباس سے حسین، حسین سے محمد، محمد سے اللہ. توجہ فرمائی آپ نے؟ تو یہ جو اب ایک بحث آتی ہے نا مولانا وسیلہ، تو یہ جو درمیان کی ساری چیزیں ہیں یہ ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دیکھو تقوی فقط نماز کا نام نہیں ہے، تقوی فقط روزے کا نام نہیں ہے، تقوی فقط حج کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو گے تو تقوی، بے حرمتی کرو گے تو لقوی. پہنچ گئے بھائی یہ موضوع؟ میں کسی حد تک اپنا موضوع پہنچا سکا؟ تو آپ یہ مت کہیے گا مولانا فرق کیا ہے. ما نعبدہم، آپ ہمارے سامنے بت کی مثال مت لائیے کہ بھائی وہ بت کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، آپ علم کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. توجہ کیجئے، ما نعبدہم، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبادت، یعنی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ اس بت کی عبادت ہمیں اس سے قریب کرے گی. توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم علم کی عبادت کرتے ہیں نا. ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے کہا ہم علم کی تعظیم کرتے ہیں. بھئی تو تعظیم کا جواز کہاں سے آیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، ہے نا. اب مجھے بتاؤ کہ واللہ خدا کی قسم یہ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں. جب میں بات کر رہا تھا نا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اگر محمد کی قبر شاعر اللہ نہیں ہے، یعنی مولوی کی مسجد شاعر اللہ، محمد کی قبر شاعر اللہ نہیں ہے. جی میں نے بنائی، ابا نے کہا تھا بیٹا میں پیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، مرنے کے بعد وہ مسجد بنا لینا. تو مسجد تو شاعر اللہ ہے. میرے ساتھ میرے ہاتھ کی بنی، میرے پیسوں کی مسجد بنی، وہ شاعر اللہ.